جو ہے کافی لوگ کلمہ پڑھتے رہے اور کافی لوگوں نے کلمہ پڑھا تو لوگ جو ہے وہ ظلم کرتے رہے. ابو جہل ظلم کرتا رہا. جس طرح حضرت بلال کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, حضرت عمار کے بارے میں معلوم ہے, حضرت سمیہ, حضرت زنیرہ ہے, حضرت خبیب ہیں, حضرت خباب ہیں. تو یہ تمام وہ صحابہ ہیں اور وہ صحابیہ ہیں جن پر ظلم کیا, اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کے 5 سال ہو گئے, یعنی نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ حبشہ چلے جائیں. یعنی جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ حبشہ چلے جائیں. تو سارے کے سارے لوگ حبشہ چلے گئے, نجاشی کے پاس گئے. نجاشی نے پوچھا تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے حضرت جعفر طیار کو سورہ مریم پڑھ کر سنائی. تو سورہ مریم اس نے سنا تو اس جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. نجاشی نے بھی کلمہ پڑھ لیا, وہ بھی مسلمان ہو گیا, حالانکہ وہ عیسائی تھا. لیکن جب اس نے سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کے جو واقعات سنے, ان کی جو تعریف سنی, عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف سنی, تو وہ قرآن کا فین ہو گیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا کہ میں بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا. لیکن ملاقات سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. مکے میں ہی ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. لیکن اس کے بعد بھی ظلم بڑھتا گیا, اتنا ظلم بڑھا. تمام ظالموں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ تم جا کر قتل کرو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے واقعہ سنے ہوئے ہیں کافی مرتبہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قتل کرنے چلے. لیکن اللہ کی حکمت ہی کچھ اور تھی, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مراد نبی ہیں. حضور نے حضرت عمر کے بارے میں دعا کی تو جو قتل کرنے چلے تھے وہ غلام بن کر آ گئے, قاتل بن کر چلے لیکن غلام بن کر لوٹے. آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھا ہے, یہ نبوت کا 6واں سال ہے. اسی سال حضرت عمر نے بھی کلمہ پڑھا, اسی سال حضرت حمزہ نے بھی کلمہ پڑھا, یہ 6واں سال ہے. اور پھر جب 7واں سال آیا نبوت کا تو تمام جو کفار مکہ ہیں, مشرکین مکہ ہیں, وہ ابو طالب کے پاس گئے, آپ کے چچا کے پاس. وہ کہا یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا بولتا ہے, اس لیے اس کو روکا جائے. اگر یہ نہیں روکتا ہے تو ہم اس کے سامنے 3 چیزیں پیش کرتے ہیں. اگر اس کو سرداری چاہیے تو ہم اس کو مکہ کا سردار بنا لیتے ہیں. اگر اس کو مال چاہیے تو پورے مکے کا جتنا ہمارے پاس مال ہے وہ سارا مال اس کو دے دیا جاتا ہے, ہم دے دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ, اگر یہ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مکے میں یہ دیکھ لے, جو اس کو خوبصورت لگے ہم اس سے اس کی شادی کر دیں گے. تو ابو طالب نے حضور کو بلایا اور یہ تینوں پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مکے کی باتیں کر رہے ہیں, اگر پوری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دی جائے تو بھی میں ان 3 باتوں پر راضی نہیں ہوں گا, کیونکہ میں نبی ہوں اور مجھے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی کلمہ پڑھے. میں اپنے اللہ کی توحید بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, چاہے تم کتنا بھی کر لیں. بس پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ تمہارا بائیکاٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا. یعنی 7واں سال, 8واں سال, یعنی 7واں سال یہ بات ہوئی, 8واں سال, 9واں سال, 10واں سال, یہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شیب ابی طالب میں قید رہے. اور شیب ابی طالب, ابو جہل جو تھا وہ شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے اور ابو جہل اس گھاٹی کے سامنے بیٹھتا تھا. یعنی کوئی بھی ان کو کھانا نہیں دے گا, پانی نہیں دے گا. وہاں پر بھوک اور پیاس سے تڑپ گئے لوگ. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ولادت وہ شیب ابی طالب کے اندر ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ولادت جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر ہوئی ہے, جب اس گھاٹی کے اندر ہوئی ہے. جب ابو جہل کو بتایا گیا تو ابو جہل اتنا ظالم تھا, اس کو کوئی رحم نہ آیا. اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا شیب ابی طالب میں, ہم لوگ بھوک اور پیاس سے اتنے تڑپے تو ہمارا جوتا ہوتا ہے چمڑے کا, ہم نے وہ چمڑے کا جوتا لیا اور اس کو چوستے تھے, اس کو چوس کر اپنی پیاس اور بھوک کو بجھاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے دن دیکھے, کیسے کیسے عجیب دن دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا تو ایک عہد نامہ لکھا گیا, اس کے اوپر لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, وہ عہد نامہ لکھ کر کعبے کے اندر چپکا دیا گیا. تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کہا کہ وہ جو عہد نامہ تھا اس عہد نامے کو دیمک چاٹ گئی, 3 سالوں کو دیمک چاٹ گئی, لیکن اس پر جو اللہ کا نام ہے بسم اللہ, جو اللہ کا نام ہے بسم اللہ کے بعد اللہ آتا ہے, یہ باقی ہے اور تمام کے تمام کو دیمک چاٹ گئی. تو ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. ابو طالب نے ابو جہل کو بلایا اور ابو جہل سے کہا اس طرح کا معاملہ ہے. تو ابو جہل نے کہا یہ ساری بات جھوٹی ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, اگر یہ بات جھوٹ ہے تو ہم مکے سے چلے جائیں گے. تو ابو جہل نے بھی کہا اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو تم مکے سے چلے جاؤ گے, یہ بات اگر سچ ہوئی تو بائیکاٹ ختم کر دیا جائے گا آج ہی. جب کعبے کو کھولا گیا اور کعبے کے اندر دیکھا گیا وہ سارے پرچے کو دیمک کھا گئی, وہ سارے عہد نامے کو دیمک کھا گئی, صرف اللہ کا نام باقی تھا. اب ابو جہل جو شرمندہ ہوا, پریشان ہوا, کریں تو کرے کیا. پھر وہ بائیکاٹ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے کے اندر دوبارہ آ گئے. لیکن عجیب بات دیکھیں آپ, جب 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے مکہ آ گئے تو
مکے میں آنے کے فوراً بعد چند مہینے کے بعد وہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 3 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ حضرت خدیجہ جب ابھی شیب ابی طالب میں قید رہے تو نہ کھانے کی وجہ سے اور اتنی کمزوری اور کمزور ہو گئے اور بیماریاں بڑھ گئی، جس کی وجہ سے آپ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام، جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اور جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اس سال کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا۔ یہ میرے لیے غم کا سال ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی تھی کہ آپ کے تکلیفوں والا سال کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طائف والا تکلیفوں والا سال ہے، اور جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ وفات ہوئی، یہ 2 سال ایسے میرے لیے بڑی تکلیفوں والے سال ہیں، بڑی مصیبتوں والے سال ہیں۔ میں نے ان 2 سالوں میں بڑی مصیبتیں دیکھی، بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ لیکن تو جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ظالموں کے لیے سارے دروازے کھل گئے، ظالموں نے اور زیادہ ظلم کرنا شروع کیا۔ تو 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے تو مایوس ہو گئے، تو 11ویں سال نبوت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور طائف جا کر وہاں 3 بھائیوں سے ملے جو وہاں سردار تھے، عبد بن لیل، مسعود، حبیب۔ تو تینوں نے منع کیا، تینوں میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ان کا ایک غلام تھا عداس، اس نے کلمہ پڑھا۔ یعنی بادشاہوں کو، سرداروں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، لیکن غلاموں کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ اس میں سے ایک ظالم نے کہا کہ تم اگر نبی ہو تو تمہیں اس طرح بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ظالم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ملا نہیں تم کو نبی بنانے والا۔ تو ایک ظالم نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، نبی کی بات تو میرے اوپر ویسی اثر کرنی چاہیے، اگر تم نبی ہو تو تمہاری باتیں میرے اوپر ویسی اثر کرنی چاہیے، تمہیں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تینوں ظالموں نے منع کیا، اور تینوں ظالموں نے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے خون سے لہولہان ہو گئے۔ 11ویں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کے گھر پر لیٹے ہوئے تھے، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور 11ویں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا۔ پھر مدینہ میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد جو وہ رخصتی ہوئی، تو نبوت کا جب 12واں سال آیا تو مدینہ کے اوس و خزرج 2 قبیلے تھے، وہ دونوں قبیلے مکے میں آئے۔ تو مکے میں جب حج کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمے کو پیش کیا، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان بن گئے۔ جب وہ مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، اتنا ٹورچر کیا جا رہا ہے مکے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ ہمارے پاس آ جائیں نا، آپ مدینے میں ہمارے پاس آ جائیں۔ تو انہوں نے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13ویں سال آیا تو 13ویں سال پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا، مکے میں کوئی بچا نہیں، چند صحابہ تھے۔ تو جب 13واں سال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا نبوت کے 13ویں سال کہ آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہ ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، کافی وقت بھی ہو گیا ہے، تو کسی موقع پر وقت ملے گا تو ہجرت کا واقعہ بھی بتایا جائے گا۔ تو لیکن مکے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال رہے تو مکے کی 13 سالہ زندگی میں 114 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 114 لوگوں نے کلمہ پڑھا مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر، اور یہ ایک صف اول کے مسلمان ہیں۔ ان لوگوں کا جو ایمان ہے وہ ایک طرف، اور پوری دنیا کے قطب اور ولی اور ابدالوں کا ایمان ایک طرف، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے جو ظلم سہا اور جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ابو جہل کا جو انہوں نے ظلم سہا وہ ایک خطرناک ظلم تھا۔ وہ ایسی داستان ہے کہ اس داستان کو ہم سن نہیں سکتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت ہیں کہ جن کو ابو جہل نے بیچ میں 2 ٹکڑے کر دیے، چیر کر 2 ٹکڑے۔ اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ داستان ہے جس داستان کو آدمی سن نہیں سکتا ہے۔ ابو جہل نے وہ لوہے کی سلاخیں لے کر گرم کر کے تندور میں ان کی آنکھوں میں ڈال دیا اور آنکھوں کو پھوڑ دیا، زنیرہ کی۔ عجیب داستان ہے۔ حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت خبیب ہیں، حضرت عمار ہیں، اس طرح اتنا ظلم کیا کہ اس ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو جاتے جاتے کعبے کو دیکھتے اور کہتے کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے کعبہ، میرا دل نہیں کر رہا تجھ سے دور جانے کے واسطے، حجر اسود میرا دل نہیں کر رہا تجھ سے دور جانے کے واسطے، لیکن ان ظالموں کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، تو مکے کے اندر تو 114 لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جب مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے اور کلمے کی محنت ہوئی، دین کی محنت ہوئی، اسلام کی محنت ہوئی، تو 1.25 لاکھ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو 1.25 لاکھ صحابہ زندہ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ حیات تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کو تیار کیا مدینہ کے اندر صرف 23 سال کے عرصے میں۔ تو یہ کافی وقت ہو گیا ہے،